برادر مکرم مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں بندر منظور احمد مینگل۔ دوسری بات جو تھی وہ یہ ہے کہ چند علماء کی خبریں جو ان کے زر خرید ہیں اس سلسلے میں شاید یہ ہے کہ آپ پریشان ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ بالکل رنجیدہ خاطر نہ ہوں۔ آپ کے بھی سامنے شاید یہ بات ہے اور آپ کے علم میں بھی یہ بات ہوگی، میں بھی جانتا ہوں کہ یہ جو 3-4 زر خرید انہوں نے تیار کر کے فیس بک پہ اور دنیا کے سامنے ان کی تقریریں یہ شائع کر رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے کسی بڑے ادارے سے ان کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ ان میں سے اگر کوئی کسی مدرسے کا فاضل بھی ہے، میں نام تو نہیں لیتا، لیکن جس مدرسے سے 1-2 ان میں سے فاضل بھی ہے، ان مدارس میں بھی ان پر پابندی ہے۔ اب جائیں گے انشاءاللہ جوتوں کی بارش ان پر ہوگی، اور علمی دنیا میں اور علماء کی دنیا میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اہل حق کی جماعت اور اہل اللہ کی جماعت یہ سارے آپ کے ساتھ ہیں، آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ ہی کے ساتھ ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ مسئلہ بالکل شرعی مسئلہ ہے کہ ایک آدمی اگر نماز بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، چاہے جتنا بھی دیندار ہو، لیکن یہ لکھا ہے کہ یلقی القرآن فی القاذورات، قرآن کو اٹھا کر کے اگر گندگی میں پھینکتا ہے تو وہ پکا کافر ہے۔ اس وزیر اعظم کی سیاق و سباق، اس کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے۔ آج تک ان علماء سے، یہ علماء اور یہ خود پہلی بات اس پر غور نہیں کر رہے کہ خاتم النبیین کے لفظ آج تک اس کی زبان سے نکل نہیں رہے۔ آخر یہ محمد رسول اللہ کی کرامت تو ہے، یہ آپ کا معجزہ تو ہے، یہ دین کا معجزہ ہے کہ یہ لفظ اس کی زبان سے کیوں نہیں نکل رہا ہے۔ دوسری میری گزارش یہ اگر یہودی ایجنٹ نہیں ہے اور قادیانی نواز نہیں ہے تو پھر ایک مرتبہ یہ قادیانی جو قطعی الکفر ہے اس کو مرتد اور ملعون، ان کو لعنت بھیجے۔ اور یہ جو مولوی جن کو آسٹریلیا کی ٹکٹیں بھی آتی ہے اور آسٹریلیا جا کر کے ان کی حاضری ہوتی ہے، یہ بھی ہمت کرے بجائے مولانا فضل الرحمان کو بے شرم کہنے کی اور مولانا فضل الرحمان کو گالیاں دینے کی، قادیانی کو ایک لعنت بھیجیں۔ اور مجھے کبھی امید ہے کہ اس قسم کے ان دلوں کے اندر کوئی تیل نہیں ہے، یہ قطعاً اس کی جرت یہ نہیں کریں گے۔ مجھے خود ان مولویوں کے ایمان میں بھی شک ہے، خود بھی ان پہ بھی شک ہے۔ قطعی الکفر کو تو اب ٹھیک ہے، صرف اللہ کا پیغام پہنچایا، صرف اللہ کا پیغام پہنچایا ہے۔ تو میرے اوپر کافی لان تان ہو رہی ہے کہ وہ ایسا ہے، یہ اس کی برائی کرتا ہے، تو نے اوروں کو کیوں نہیں، یہ اس کی اچھائی بیان کرتا ہے، تو نے اوروں کی کیوں نہیں کی۔ ان کو اوروں نے کبھی کسی نے ریاست مدینہ کا نام لیا تھا؟ ممکن ہے وہ نہ بنا سکے، ممکن ہے وہ نہ بنا سکے، لیکن اس نے الفاظ تو بولے کہ میں مدینہ کی ریاست بنانا چاہتا ہوں۔ میں نے درست پر اس کی تعریف کی، اور جو مجھے گالیاں پڑی، ہمارے پاکستانی بھی عجیب بادشاہ ہیں، کبھی کھوتے کو گھوڑا بنا دیتے ہیں، کبھی گھوڑے کو خچر بنا دیتے ہیں۔ تو ہمیں بہت اچھا حکمران ملا ہے، بہت اچھا حکمران ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے، دن رات وہ کھپتا ہے، دن رات۔ تو امید ہے انشاءاللہ کچھ ہماری کشتی کنارے لگے گی، آپ سب اس کے لیے دعا کریں۔ تو ایک آدمی صحیح آ جائے، پورے کے پورے علاقے کا رخ صحیح ہو جاتا ہے، تو وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ کون آدمی ہے جس سے گناہ نہیں ہوتی؟ کون ہے جو قصوروار ہے؟ مجھے وہ وہاں سے کیا اس کو کہتے ہیں، فوٹو آ رہی ہیں کہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، جو اس کی جوانی کی تھی، تو اب تم کہتے ہو یہ ایسا ہے۔ میں نے کہا پھر میں بھی کالج میں ڈانسر تھا، اب میری بھی نہ سنو، مجھے بھی گالیاں۔ میں ڈانسر تھا گورنمنٹ کالج میں، ڈاکٹر میں کوئی نہیں بننا، میں سنگر تھا، میں ڈانسر تھا۔ کون ہے جو گناہ نہیں کرتا، خطا نہیں ہوتی؟ جب کوئی آدمی توبہ کر لیتا ہے، پھر اسے کوئی تانا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتا ہے تیرے مرنے سے پہلے تجھے اس میں مبتلا کر کے ماروں۔ تو وہ ہمارا، چلو اب اگر آپ یہاں کے پاسپورٹ ہولڈر بھی ہو تو آ کر پیچھے رکھیں تو ادھر کی ہے نا۔
تو اس کے لیے دعا کرو سارے، میں آپ سے گزارش کروں. اور بھائی یہاں